بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 21 فروری ہے، سال 2022۔ دنیا کا ایک اور بڑا مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ صحافی احمد نورانی اور آصف زرداری کا بغیر گٹھ جوڑ پکڑا گیا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کن دو سابق فوجی جرنیلوں کے اکاؤنٹس بھی سامنے آئے ہیں اور اس کے اندر کتنا پیسہ تھا، کہاں سے آیا تھا۔ پاناما پینڈورا کے بعد سوئس لیکس نے دنیا بھر کے اندر ہلچل مچا دی ہے۔ بڑی عام تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اگرچہ پاکستان کے اندر کوئی بڑے سے بڑا بھی مالیاتی، معاشی، سیاسی دھماکہ ہو جائے تو یہاں فرق نہیں پڑتا، لیکن دنیا جہان کے کئی ممالک کے اندر بڑا فرق پڑتا ہے اور حکومتوں کے تختے بھی الٹ جاتے ہیں اور پوری سیاست کا جو ایک رخ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ پاناما پینڈورا کے اندر پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سیاستدان اور سابق فوجیوں کے نام آئے، لیکن کوئی بڑی کاروائی نہیں ہوئی۔ کمیشن بھی بنے، کمیٹیاں بھی بنی، لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس حمام میں تقریباً سارے ننگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر آپ کو علم ہے پچھلے 74 سال کے اندر جاگیرداروں نے حکومت کی ہے، سرمایہ داروں نے حکومت کی ہے یا فوجی ڈکٹیٹروں نے حکومت کی ہے، اور ہر دور کے اندر سکینڈل سامنے آئے ہیں اور پھر وہ ڈیل بھی ہو جاتی ہے، ڈھیل بھی ہو جاتی ہے، اور ادارے جس طریقے سے اس عوام کو چونا لگاتے ہیں وہ بارہا دیکھا گیا ہے۔ لیکن اب پاناما کے اندر آپ کو علم ہے نواز شریف کو سزا ہوئی، اور سزا یافتہ ہونے کے باوجود بھی آج طبقہ ملامتیہ کے صحافی اس نواز شریف کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ایک بڑا عظیم لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے اکاؤنٹس بین الاقوامی سطح پر اس کے بیٹے جس طرح دولت کو انہوں نے آف شور کمپنیز کے اندر چھپایا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ، آصف زرداری کی منی لانڈرنگ، لیکن پھر بھی سیاستدانوں کے ساتھ جو طبقہ کھڑا ہوتا ہے، چونکہ ہم نے اپنی اپنی پارٹیز لائی ہوئی ہیں اور ہم ہر ایک پارٹی جو ہے جو سیاستدانوں کی حمایت میں ہے وہ فوجی جرنیلوں کو رگڑ دیتا ہے، اور جو فوجی جرنیلوں کی حمایت کے اندر ہوتا ہے وہ سیاستدانوں اور دیگر کو کچل دیتا ہے، جبکہ ہمیں حقائق کی طرف جب تک آگے ہم نہیں بڑھیں گے اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں آ سکتا۔ اب میں روزنامہ جنگ سے یہ پہلے خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ اس کے اندر جس ایک کریکٹر کا ذکر ہے جس کے اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ کے اندر نکلے ہیں، اس کا آج کل روزنامہ جنگ کے ایڈیٹر ان چیف کے ساتھ بڑا رشتہ داری ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں ایک اور مالیاتی اسکینڈل سامنے آیا ہے جس کی مالیت 100 ارب ڈالر ہے۔ آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے انکشاف کیا ہے کہ ان اکاؤنٹس میں موجود رقم کی مالیت پاکستانی روپے میں 17,600 ارب روپے ہے۔ یہ دنیا بھر کے 47 میڈیا ادارے تحقیقات میں شریک ہیں، اور انکشاف ہوا ہے کہ 18,000 بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ لیک ہوا ہے۔ آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے اس بارے میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آگاہ کیا ہے، تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ پروجیکٹ کے تحت سوئس بینکوں میں موجود سیاستدانوں، جرائم پیشہ افراد اور جاسوسوں کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کی جا رہی تھی۔ زمبابوے کا صدر، مصر کا انٹیلیجنس چیف اور اسی طرح قازقستان کے سابق صدر اس کی لپیٹ کے اندر آئے ہیں، اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر کتنا پیسہ تھا یہ بھی پتہ چل گیا۔ اب انہوں نے کسی پاکستانی کا نام نہیں لیا اس روزنامہ جنگ کا، حالانکہ جنگ جیو پر بیٹھ کر شاہزیب خان زادہ ہو، سلیم صافی ہوں یا حامد میر تھا پہلے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جنگ اخبار اور جیو جو ہے یہ بڑا آزادی اظہار جو ہے اس نے ISI کو بھی رگیدا ہے اور بڑے سخت فیصلے کیے ہیں۔ اب نام کیوں نہیں لیا؟ اس لیے نہیں کہ کوئی فوجیوں کے نام آ رہے تھے، نہیں، ایک سابق شخص ہیں اور اس کریکٹر کے ساتھ اب ان کی رشتہ داری ہے، شاید اس لیے جو ہے یہ نام لینا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو اب اس پر مزید جو ہے پاکستان کے کن دو افراد کا یہاں ذکر آیا ہے وہ پہلے آپ کے سامنے رکھوں، اور پھر احمد نورانی نے جو پاکستان کے یہ جو 47 صحافتی ادارے جو اس خفیہ اکاؤنٹس پر تحقیقات کر رہے تھے، ان میں پاکستان کا ایک ادارہ فیکٹ فوکس جو بیسیکلی امریکہ کے اندر بنایا گیا ہے، احمد نورانی کا تعلق چونکہ پاکستان سے ہے، اور کریڈیبلٹی احمد نورانی کی یہ ہے کہ طبقہ ملامتیہ تو ان کو اپنا جو ہے وہ امام سمجھتا ہے، یعنی یہ زبردست ہیں، چونکہ جو بھی فوجیوں کو گالی نکالے گا، جرنیلوں کو، ججز کو جو ان کی مرضی کے نہیں ہیں، تو وہ ان کا ہیرو ہوگا۔ تو احمد نورانی وہی ہے جس نے پچھلے دنوں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی ایک ویڈیو کو آپس کے اندر ٹکڑوں کو جوڑ کر یہ ایک فرانسک بھی کروا لیا اور بتایا کہ دراصل
مریم نواز اور نواز شریف کو چونکہ فائدہ دینا تھا تو یہ جو سزائیں ہوئی ہیں یہ دراصل مکا تھا، اور یہ نواز شریف کو فائدہ جو ہے وہ پوری طرح پہنچانے کی کوشش کی، لیکن بعد ازاں انکشاف ہوا کہ یہ ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ڈرامہ کیا گیا، اور فرانسک پوری رپورٹ جو ہے وہ اس لیبارٹری کی جاری بھی نہیں کی، اپنے مطلب کا جو ٹکڑا تھا اس کو اس نے جاری کر دیا۔ تو کریڈیبلٹی تو احمد نورانی کی یہی ہے، پھر وہ فوجی جرنیلوں کے خلاف ہے، یہ اس کا ایک سوچ ہے، اپروچ پائی جاتی ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی کے رپورٹ کو پڑھتے ہیں تو پاکستان سے جو صحافی ان 47 اداروں کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس کی کریڈیبلٹی انتہائی خراب ہے، یہ آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر کن کے 2 نام آئے ہیں، کیا ان کا پاک فوج نے احتساب نہیں کیا تھا؟ یہ جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی نیا دور جو یہاں کے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور یہ بھی اسی طبقہ ملامتی ہے کہ میں تحریر پڑھ رہا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں میں سے شامل جس شخص کو افغانستان پر روس کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مجاہدین کا نیٹ ورک تشکیل دینے کا سہرا دیا جاتا ہے، اور وہ دنیا بھر کے ان ہزاروں شخصیات میں سے ایک ہے جو سوئٹزرلینڈ کے ایک سرکردہ بینک کریڈٹ سوئس سے خفیہ بینکنگ ڈیٹا کے لیک ہونے سے بے نقاب ہوئے ہیں۔ ڈان اخبار یہ لکھتا ہے کہ سوئس سیکرٹس کے نام سے موسوم یہ بہت بڑا ذخیرہ جرمن اخبار کو ایک ویسل بلور کسی ادارے کا راز فاش کرنے والے نے فراہم کیا تھا، اور منشیات کی اسمگلنگ، منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کے لیے بدنام کلائنٹس کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں ڈیٹا کی چھان بین کرنے والے صحافیوں کے ایک نیٹ ورک آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کے مطابق اکاؤنٹس جن کی نشاندہی ممکنہ طور پر گڑبڑ والے اکاؤنٹس کے طور پر ہوئی، ان میں $8 ارب کے اثاثے موجود ہیں۔ اب $100 ارب ٹوٹل ہیں، اور جن میں گڑبڑ محسوس ہوئی ہے یہ $8 ارب ہے۔ وہ کہتے ہیں مذکورہ انکشافات حکام کے ساتھ مشکوک اکاؤنٹس کھولنے کے وعدے کی خلاف ورزی میں بینک کی جانب سے درکار نگرانی کی ناکامی ظاہر کرتے ہیں۔ ڈیٹا ان اکاؤنٹس کا احاطہ کرتا ہے جو 1940 سے لے کر 2010 کی دہائی تک کھلے تھے، لیکن بینک کی موجودہ کارروائیوں کا نہیں ہے۔ اب یہاں وہ لکھتے ہیں نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والے کئی ممالک کے سینئر انٹیلیجنس افسران اور ان کی اولاد نے بھی کریڈٹ سوئس میں رقم چھپا رکھی تھی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی حیثیت سے جنرل اختر عبد الرحمان خان نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں مدد کے لیے امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے مجاہدین کو اربوں ڈالر کی نقد رقم اور دیگر امداد فراہم کرنے میں مدد کی۔ چونکہ اس وقت ہم سوویت یونین کے خاتمے کے لیے امریکہ کے اتحادی تھے، امریکہ پیسہ دے رہا تھا اس رپورٹ کے مطابق، اور وہ پیسہ اس وقت کے جو ISI کے چیف تھے وہ اختر عبد الرحمان ان کے ذریعے سے آ رہا تھا، اور سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے بینک اکاؤنٹس کھلوائے تھے اپنے بیٹوں کے نام پر بھی، اور اخبار کے مطابق لیک ہونے والا ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ جنرل اختر کے 3 بیٹوں کے نام پر 1985 میں اکاؤنٹ کھولا گیا، حالانکہ جنرل کو کبھی امدادی رقم کی چوری کرنے کے الزامات کا سامنا نہیں رہا، اور کچھ برس بعد اس اکاؤنٹ میں موجود رقم $37 لاکھ تک پہنچ گئی، یعنی ان کا احتساب نہیں ہو سکا۔ اب اس رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ افغانستان میں روس کے خلاف لڑنے والے مجاہدین جنگجوؤں کے خلاف سعودی عرب اور امریکی فنڈنگ CIA کے سوئس بینک اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ شامل ہے۔ اس عمل میں آخری وصول کنندہ پاکستان کا انٹر سروسز انٹیلیجنس گروپ ISI تھا، جس کی قیادت عبد الرحمان اختر کر رہے تھے۔ تو یہ عبد الرحمان اختر جو ہے یہ چونکہ ہمایوں اختر اور ہارون اختر اور ان کے یہ والد ہیں، اور اس وقت جو ہمایوں اختر کا بیٹا ہے اس کی ابھی پچھلے مہینوں کے اندر ہی شادی ہوئی ہے میر شکیل الرحمان کی بیٹی کے ساتھ، تو اس وقت جنگ اور جیو کا جو مالک ہے اس کا اور اختر عبد الرحمان آپس میں رشتہ دار ہیں، اور جنگ اور جیو کے اندر آج انہوں نے اس وجہ سے نام نہیں لکھا، ورنہ رشتہ داروں کا معاملہ نہیں تھا، یعنی اس کے اندر ادارے کا کوئی احترام انہوں نے پہلے بھی کبھی نہیں کیا۔ اب رپورٹ کے اندر 80 کی دہائی تک دوسری جو شخصیت اس کے اندر آئی ہے ان کا نام ہے جنرل زید علی اکبر۔ یہ واپڈا کے بھی چیئرمین رہے ہیں، PCB کے بھی چیئرمین رہے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے جو احتساب ہے وہ ہو چکا ہے پاکستان کے قانون کے مطابق۔ یہ عام ڈیٹیل ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے پاک فوج کے اندر احتساب کا ایک بڑا زبردست نظام ہے، لیکن کوئی بچ بھی سکتا ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہتے کہ فرشتے ہیں، چونکہ جاگیردار ہوں، سرمایہ دار ہوں، فوجی ڈکٹیٹر ہوں، یہ سب نے رول کیا ہے اس ملک پر، اور پھر ڈیل بھی دی ہے، ڈھیل بھی دی ہے، اور سارے اس عوام کے اندر بڑے بڑے لوگ ننگے ہوئے ہیں، لیکن بحیثیت ادارہ آج بھی پاک فوج کے اندر بڑا سخت چیک اینڈ بیلنس ہے۔
لیکن یہاں پر جو ہے یہ جو زید علی اکبر ہیں ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا تھا انٹرپول کے ذریعے. یہ باقاعدہ رپورٹ آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گی. اور زید علی اکبر جو اس وقت سابق جرنیل ہے ان کے بھی سوئٹزرلینڈ کے اندر چونکہ بینک اکاؤنٹس ملے ہیں اور یہاں ان کے جو اماؤنٹ ہے وہ بھی بتایا گیا ہے کہ 17 کروڑ 60 لاکھ روپے یہ انہوں نے جمع کروائے ہیں. نیب نے اس کا کیس چلایا تھا, انٹرپول کے ذریعے گرفتار ہوئے تھے, پھر پلی بارگین انہوں نے کر دی تھی, کرپشن انہوں نے تسلیم کر لی تھی, تو یہ بھی کرپشن کے اندر پکڑے گئے. اختر عبد الرحمان کے جو بیٹے ہیں ان کو ضرور اس حوالے سے اپنا جو موقف ہے وہ کلیئر کرنا ہوگا. اور یہ ایک یقینی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس ملک کے جس ادارے کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جن پر الزامات ہوں گے, کوئی مقدس گائے نہیں ہونی چاہیے. ہمیں بالکل اصولی طور پر اس قوم کی 22 کروڑ عوام کو جب ڈیل اور ڈھیل کے ذریعے چونا لگایا جاتا ہے تو یقین مانیے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور ہمارا اگر سیاستدان اب اس کے اندر جو ڈنڈی ماری گئی ہے وہ بڑی حیران کن ہے. اب یہ چونکہ جرنیلوں کے ذہنی خلاف صحافی ہے جو پاکستان سے شامل ہوا ہے احمد نورانی, اس نے نواز شریف جو ہے اس کے حق کے اندر مریم نواز کے ساتھ آپ کو علم ہے جو سابق چیف جسٹس کی آڈیو اس نے فرانزک کروائی وہ آپ کو بتا چکا ہوں. دوسری طرف آصف زرداری, تو یہ لوگ وہ ہیں جن کو قومی جو چور ڈاکو لٹیرے سیاستدان ہیں ان سے بڑی ہمدردی ہے. یہ ان کے بالکل بلاول کے خلاف جو بھی ہو وہ کتا بھی کہے یہ خاموش رہتے ہیں. مریم اور وہ دوسرا پرویز رشید کتا کہیں یہ خاموش رہتے ہیں. صحافیوں کا قتل عام بھی سندھ میں ہو یہ خاموش رہتے ہیں چونکہ سیاستدان بقول ان کا تحفظ سیاستدان کر سکتے ہیں. اور یہ ذہنی طور پر چونکہ پاک فوج کے جرنیلوں کے خلاف ہیں تو اب یہاں پر 2 جرنیلوں کا اکاؤنٹ صاحب لا کر جس کے اندر ایک جرنیل جو ہے آلریڈی وہ احتساب کے پروسیس ان کا مکمل ہوا ہے, پلی بارگین کے ذریعے انہوں نے رقم واپس بھی کی ہے. اور جنرل اختر عبد الرحمان جو ہے یقیناً ان کو جواب دینا ہے, فیملی کو ادارے کو بھی اس کے اندر اپنا موقف دینا چاہیے. لیکن دوسری طرف آصف زرداری کے وہ بینک اکاؤنٹس کہاں گئے ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر, ان اکاؤنٹس کو کیوں چھپایا گیا ہے, وہ اکاؤنٹس یہ سامنے کیوں نہیں لے کر آئے؟ چونکہ وہ اکاؤنٹس اگر پورا ڈیٹا اور ڈیٹیل سامنے آتی تو آصف زرداری کے خلاف نیا جو ہے پوری اسی تحقیقات کی بنیاد پر اور جو لیک ہو چکا ہوگا ڈیٹا اس بنیاد پر حکومت نئے سرے سے سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹس کے اندر جو کرپشن کک بیکس اور کمیشن کا پیسہ وہاں رکھا گیا تھا تو کاروائی ہو سکتی تھی. تو آصف زرداری کو بغیر ایک گٹھ جوڑ کے ذریعے پاکستان کے اس نام نہاد صحافی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ احمد نورانی نے بچانے کی کوشش کی ہے. یعنی آپ کا یہ جو سلیکٹو صحافت ہے میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. جو بھی کرپٹ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ رپورٹ اس کے اندر آنی چاہیے تھی. لیکن 2 جرنیلوں کا یہ رپورٹ دے کر اب بڑا جشن منایا جا رہا ہے, بڑے خوش ہیں اور بڑی بڑی گالیاں دے رہے ہیں لیکن دوسرے اور سیاستدانوں کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ آصف زرداری اور نواز شریف کی کرپشن مسلمہ ہے اور وہ سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹ محترمہ بے نظیر بھٹو, آصف زرداری وہ اس رپورٹ کے اندر ذکر نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جو صحافی اس کے اندر شامل ہوا ہے یقینی طور پر بغیر میں یقینی چلو ہم نہیں لفظ بولتے, یعنی لگتا ایسے ہے کہ جیسے اس نے آصف زرداری کو بچایا ہے, ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ایک پوری دنیا میں کیس ہائی لائٹ ہوتا رہا, میڈیا کے اندر ہائی لائٹ ہوا, پاکستان کے اداروں نے اس کے اندر انویسٹیگیشن کی, کافی حد تک معاملات وہ بھی سامنے آتے. بہرحال یہ ایک بڑا مالیاتی سکینڈل سامنے آیا ہے. دنیا کی بڑی بڑی شخصیات جنہوں نے پیسہ لوٹا ہے اور کچھ نے جائز جو ہے وہ لے کر گئے ہیں. $100 ارب کا یہ سکینڈل ہے جس میں $8 ارب کی جو اماؤنٹ ہے اس کو مشکوک قرار دیا گیا ہے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.